پاکستان اسی دن بن گیا تھا جس دن اس خطۂ ارض پاک میں پہلا مسلمان ہوا۔ پھر اس وقت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، پیر مانکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور قلندر اقبال اور بے شمار علماء اہل سنت، علامہ مولانا عنایت اللہ صاحب، یہ بڑی بڑی عظیم ہستیاں، ان لوگوں نے پاکستان کی تاریخ میں حصہ لیا۔ پاکستان کی بنیادوں کے اندر ہمارے علماء اہل سنت کے خون موجود ہیں، ان کی جانوں کے نذرانے موجود ہیں۔ 8 لاکھ نہیں 28 لاکھ بندے کے خون کی وہ نذرانے اس ملک کی بنیاد میں موجود ہیں۔ کئی لاکھوں ماؤں بہنوں کی عزتوں کے نذرانے اس ملک کی بنیاد میں موجود ہیں۔ کئی نوجوانوں کی جانوں کے نذرانے اس ملک کے اندر موجود ہیں۔ آج تک مسلمانوں کی خواتین نے سکھوں کے گھروں میں غلامی کی زنجیروں میں بندھ کر آج تک اس ملک کی عزت، ناموس، آبرو کے لیے اپنی عزتوں کی انہوں نے نذرانے دیے، وہ اس کی بنیادوں میں موجود ہے۔ یہ ملک پاکستان کسی کی پھونک سے ختم ہونے والا نہیں، کسی کی سازش سے ختم ہونے والا نہیں۔ اس لیے رب کریم نے مہینہ بھی ایسا پسند فرمایا جو سارے مہینوں سے خوبصورت مہینہ تھا، مہینہ رمضان کا سردار، سرداروں مہینوں کا سردار، مہینوں کا سب سے افضل ترین مہینہ۔ پھر اللہ نے دن بھی وہ پسند فرمایا جو دنوں کا سردار، جمعۃ المبارک کے دن۔ اللہ نے پھر رات بھی وہ پسند فرمائی جو راتوں کی سردار ہے۔ لیلۃ القدر کے اندر اللہ نے اس ملک پاکستان کو وجود عطا فرمایا۔ ایمان سے بتاؤ یار، مہینہ رمضان کا ہو، دن جمعے کا ہو، رات لیلۃ القدر کی ہو، یہ ملک پاکستان میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم سے وجود میں آئے، اور حضور اس طرف ایسے سینہ کھول کے کہیں مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، آئی جہاں سے ٹھنڈی ہوا میرے عرب کو، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ جہاں سے مصطفیٰ کو ٹھنڈی ہوا آئے، رب کریم یہ سارے عظیم عظمت کے تمام پہلو کٹھے کر دے، پھر اس کو وجود بخشے۔ یار ایمان سے بتاؤ، اس ملک کی کوئی بنیاد اکھیڑ سکتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں ہم چلا رہے ہیں، بیوقوف لوگ۔ تم کہاں ہم چلا رہی ہو، یہ تو خدا کا کرم اس ملک کو چلا رہا ہے۔ یہ ملک چل رہا ہے میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم سے چل رہا ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے تک یہ تصور کیا جاتا تھا ان قریب ہم ملک پاکستان کو اس دنیا کے نقشے سے ختم کر دیں گے، لیکن میں قربان جاؤں یار، اسی مہینے کی بات ہے، ملک پاکستان کا نقشہ کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا ہے۔ ملک پاکستان کا نقشہ کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا ہے، اور بڑا بھی کس انداز میں ہے کہ سرحد متعین نہیں کی گئی۔ ہاں، جو سرکاری ادارات ہیں یا جو نیٹ سے شغل رکھتے ہیں وہ دیکھیے گا کہ آج سے 2 مہینے پہلے کا نقشہ، 1 مہینے پہلے کا نقشہ اور آج کا نقشہ جو پاکستان کا ہے، آج سے 1 مہینے پہلے ملک پاکستان کا نقشہ بھی کم تھا، سرحد بھی متعین تھی، اور آج 14 اگست کو اس کا نقشہ بھی بڑھ چکا ہے اور سرحد ابھی متعین نہیں کی گئی، کیونکہ انشاءاللہ اب یہ نظام، یہ ملک پاکستان انشاءاللہ پوری دنیا پہ غالب آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی العزیز اب یہ وہ وقت شروع ہو چکا ہے جس وقت کی خوشخبریاں میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اب یہ وہ وقت شروع ہو چکا ہے، جتنی ذلت ہم نے برداشت کرنی تھی کر لی، جتنی قربانیاں دینی تھی دے لی۔ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے پاکستان کو سپر پاور بھی بنا دیا ہے،
اللہ انشاءاللہ پاکستان کو پوری دنیا کی قیادت بھی دینے جا رہا ہے۔ قرآن پاک کا واضح اصول ہے جی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بر ضرور تمہیں آزمائیں گے بھائی، بھوک سے، جان کی کمی سے، مال کی کمی سے، نفس کی کمی سے، خوف سے، ڈر سے، تمام چیزوں میں آزمانے کے بعد وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر ہم بشارت دیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کے پیکر بن کے ان تمام آزمائشوں سے اپنے آپ کو سرخرو کیا۔ پاکستان جس وقت بنا، جانوں کے نذرانے دیے، بھوک کا نذرانہ دیا، مالوں کی کمی کا نذرانہ دیا، یہاں سے یہاں پہ جو لوگ آئے اسلامی مملکت جمہوریہ پاکستان کے اندر اپنی زمینیں چھوڑ کے آئے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئے، عزتوں کے نذرانے دیے، سارا کچھ دینے کے بعد ان 73 سالوں کے اندر پاکستان کی عوام نے نذرانے پیش کیے۔ یہ ملک عوام کا ملک ہے، یہ حکمرانوں کا ملک نہیں ہے، یہ عوام کا ملک ہے، یہاں پہ ہم نے رہنا ہے، یہاں پہ ہماری اولادوں نے رہنا ہے۔ حکمرانوں کی اولادیں تو باہر رہتی ہیں بھائی، جب ان کے ٹینیور ختم ہو جاتے ہیں وہ بھی باہر نکل جاتے ہیں، حکومت کرنے کے لیے یہاں آ گئے، حکومت کرنے کے بعد باہر نکل گئے، بچے ان کے باہر پڑھتے ہیں، اولادیں ان کی باہر پڑھتی ہیں، جائیدادیں ان کی ساری باہر ہیں۔ ہم نے رہنا بھی یہی ہے، ہم نے جینا بھی یہی ہے، ہم نے مرنا بھی یہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز یہ ملک پاکستان اب انشاءاللہ پوری دنیا کے نقشے پہ اب اس دنیا کے ممالک کی امامت کرتا ہوا کھڑا ہوگا انشاءاللہ۔ عرب کو چاہیے تھا وہ امامت کرتا ہماری، لیکن انہوں نے امامت نہیں کی، عیاشی کے اندر ڈوب گئے۔ میرے مصطفیٰ نے صدیوں پہلے بتا دیا تھا، میرے مصطفیٰ نے، کہ عرب کے سر پہ ہلاکت کھڑی ہے، عربوں کے سر کے اوپر وہ جو بادہ نشین، یہ بکریاں اونٹ چرانے والے اونچی اونچی عمارتوں پر فخر کریں گے۔ آج برج خلیفہ کہاں ہے، آج برج جدہ کہاں بن رہا ہے، یہ بڑی بڑی عمارتوں پر جو فخر کیے جا رہے ہیں کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ عرب کے اندر ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا کے سب سے بڑی عمارتیں وہاں پہ آئیں، ان کا اب زوال شروع ہو چکا ہے، اور الحمدللہ غزوہ ہند کی اب ابتدا ہو چکی ہے۔ ہم نے ساری قربانیاں دی، اور دینے کے بعد واویلا نہیں کیا، ہم نے کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے کہا بھئی اللہ کا مال تھا، اللہ کی طرف چلا گیا، اسی نے دیا تھا، اسی نے واپس لے لیا۔ اب وہ وقت آ رہا ہے جس وقت میں ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اب وہ وقت آنے والا ہے جب تیرے رب کی رحمت نازل ہوگی۔ یار اللہ کے بندے، اللہ کے نیک بندے، ہمیں جس نے لوٹا سو لوٹا، ہمیں جس نے کھایا سو کھایا، اس وقت تک یہ ملک پاکستان کبھی بھی ایک اچھا ملک اور اس کی عوام ایک اچھی عوام اس وقت تک نہیں کہلائی جا سکتی جب تک ہم اپنی ذمہ داریاں نہ نبھا لیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا نا، یہ ملک کس کا ہے؟ عوام پاکستان کا۔ حکمرانوں کو بھائی پیٹ میں بھی درد ہو جائے تو وہ لندن، پیرس، یورپ سے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے، علاج ان کے وہاں اور ہوتے۔ یہاں کس نے رہنا ہے؟ ہم نے رہنا ہے۔ ہم ووٹ دینے کے بعد سب سے پہلے کس کو ملامت کرتے ہیں؟ حکمرانوں کو۔ حکمران کو ملامت کرنے سے پہلے ہم ذرا اپنا محاسبہ نہ کر لیں، جو کیا سو کیا، اب آگے ہم اس کا اور ایک اچھا نہ انتظام کر لیں، وہ یہ کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے علاقے کے ایم این اے کو کہہ کے، ہم اپنے علاقے کے
ایم پی او کو کہنے کی بجائے، ہم اپنے علاقے کے کونسلر کو کہنے کی بجائے کہ جناب یہ ہماری گلی کے سامنے کوڑا پڑا ہوا ہے، یہ کوڑا آپ نے کیوں نہیں اٹھوایا؟ یار ایمان سے بتاؤ،